اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایسا اسلام عطا فرمایا ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی ہر قسم کی رہنمائی، دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ہر طرح کی رہنمائی اسلام کرتا ہے۔ اور پھر اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے ایسے انتظام کرتا ہے کہ جیسا انتظام کوئی بھی دین کسی اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اسلام ہماری رہنمائی کے لیے اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ اذکار و عبادت کے لحاظ سے ایک مکمل اور عرفہ اور اعلیٰ نظام اللہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر خاص خالق کی کائنات کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ یوں سمجھ لو کہ ماہ رمضان المبارک ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور مومنوں کے لیے عبادت کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ یہ روحانی اور جسمانی تربیت کے لیے سب سے بہت اہم اور مفید یہ مقدس مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کا پہلا عشرہ رب کائنات نے رحمت بھرا رکھا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ دوزخ سے آزادی کا عشرہ رب کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی عظمت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت کریں کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے کسی اور کو داخل نہیں کیا جائے گا سوائے روزے دار کے، کہ صرف روزے دار ہی اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا، جنت میں اندر جا سکے گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اگرچہ سارا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مقدس مہینہ ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی اہمیت اور اس کی عزت اور شان بہت حامل ہے۔ احادیث پاک کے اندر اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دوسرے مہینوں کے لحاظ سے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر جب مہینے کا آخری عشرہ شروع ہوتا، یعنی آخری 10 دن جو ہیں، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص عبادت کے لیے آپ نے آپ کو کمر بستہ کر لیتے تھے، ایک خاص عبادت کے لیے جوش اور محبت کے ساتھ اس عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے تھے۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت کوئی عام عبادت نہیں ہے، وہ عبادت یوں سمجھ لو کہ اللہ رب کائنات جل جلالہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ عبادت اللہ رب کائنات جل جلالہ تک رسائی حاصل کرنے کا ایک خاص ذریعہ اللہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر قرب چاہتے ہو، میری بارگاہ تک رسائی چاہتے ہو، تو اس عبادت کے ذریعے جلدی تمہیں اللہ رب کائنات جل جلالہ کی قربت اور اس تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ وہ عبادت کوئی عام عبادت نہیں ہے، اس عبادت کو اعتکاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس عبادت کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف ایسی عظیم عبادت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کا امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ دیگر امتیں جو پہلی امتیں تھیں، جتنی بھی دیگر امم ہیں، ان کے اندر اگر کسی بندے کا یہ ذہن بنتا تھا کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے اللہ رب کائنات جل جلالہ تک رسائی حاصل ہو جائے، تو وہ اللہ رب کائنات جل جلالہ تک قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گھر والوں سے الگ کر لیتا تھا، اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتا، الگ تھلگ کر کے
وہ جنگلوں کے اندر جا کے ڈیرا لگا لیتا تھا، جنگل کے اندر ساری زندگی بسر کر دیتا تھا، اسے رہبانیت کہتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گھر کو چھوڑا، غبار کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، یار بیلی سنگیوں ساتھیوں کو چھوڑا، اے جناب والا پوری دنیا کو چھوڑ کر، ان سے تعلق توڑ کر، ان سے الگ تھلگ ہو کر جنگل میں جا کر ڈیرا لگا لیا، اور اللہ رب کائنات جل جلالہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ساری زندگی جنگل کے اندر زندگی بسر کر دیتے تھے۔ لیکن امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کتنا خاص کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی اللہ رب کائنات کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا سے الگ بالکل نہیں ہونا پڑتا۔ یہ بھی اسلام ہمیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ تم اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے کنارہ کشی کر لو، دنیا سے الگ ہو جاؤ، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، عزیز و اقارب کو چھوڑ دو، اہل خانہ کو چھوڑ دو، گھر والوں کو چھوڑ دو، بال بچوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ رب کائنات جل جلالہ کو قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کی طرح نہ کرنا کہ اپنے گھر کو چھوڑ دینا اور ساری زندگی جنگل میں بسر کر دینا، نہیں۔ فرما ہاں، اگر تم اللہ رب کائنات جل جلالہ کا قرب حاصل چاہتے ہو تو فرما پھر چند دن جو ہیں وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جنگلوں میں نہیں جانا، بلکہ میرے گھر میں آ کر ڈیرا لگانا ہے، میرے گھر میں آ کر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا جب تم میرے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ گے، جب تم میرے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ گے تو فرمایا پھر انعام دیکھنا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اس عبادت کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لگاؤ دیکھیں، اس عبادت کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آقا جانیے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ تو جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہوا، جس سال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال باکمال ہونا، اس سال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں، ماہ رمضان کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ اور اسی طرح جانیے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، جانیے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا، اس سال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یعنی اعتکاف کی عبادت سے آقا کریم علیہ السلام کو کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ تھا۔ اور اس اعتکاف کی فضیلت جیسے کہ آپ نے پہلے سنی کہ ابھی خانہ کعبہ بنا ہے، ابھی خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے، تو رب کائنات جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اس مقدس مہینے کے اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب کائنات جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اعتکاف کی عظمت دیکھیں کتنی ہے، اعتکاف کی عبادت کا صلہ کتنا بڑا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے اللہ رب کائنات جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو رب کائنات جل جلالہ جہنم سے اتنا دور فرما دے گا جتنی 3 خندقیں ہیں، یعنی زمین و آسمان سے بھی زیادہ فاصلے پر اس بندے کو اللہ رب کائنات جل جلالہ جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اندازہ لگائیں جو ایک دن کا اعتکاف کرے اس کی یہ شان ہے، تو جو 10 دن اللہ رب کائنات کے گھر میں بیٹھا رہے گا اللہ رب کائنات اس کو کتنا بڑا مقام اور اجر عطا فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے کہ سرکار عبد اقرار شفیع المذنبین جانیے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔
فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت کے اندر، جو بندہ ایمان کی حالت کے اندر، ایمان کی شرط ہے ایماندار ہونا، فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب کائنات جل جلالہ اس کے پچھلے گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے آگے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے، فضیلت کتنی ہے، اس کی شان کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے، معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم الوجہ الکریم آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشنما یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ماہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف اس نے کر لیا، اللہ رب کائنات جل جلالہ اس بندے کو کیا ثواب عطا فرماتا ہے، فرمانا کان کحجتین و عمرتین، اللہ رب کائنات جل جلالہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ اعتکاف کرنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک اور اس حدیث پاک کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جسے اسے کرنے کے لیے کی ہوتی ہیں اور جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بندہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھا ہے، اب ادھر باہر نماز جنازہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر تو جا نہیں سکتا، لہٰذا اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے جنازے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک مریض ہے، اب یہ بندہ جو ہے اعتکاف کرنے والا یہ اپنی مسجد سے اٹھ کر اس کی عیادت کرنے کے لیے جا نہیں سکتا، لیکن اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے اللہ رب کائنات جل جلالہ مریض کی عیادت کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، مریض کی عیادت کا ثواب بھی اللہ رب کائنات جل جلالہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک اس مقدس مہینے کا صدقہ ہم سب کے حال پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔